الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكث الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ہر طرح کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، جیسا کہ مجھے جمعہ کے لیے کہا گیا تو میں نے آج کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے دینی تعلیم و تربیت، اہمیت اور ضرورت. یعنی آج جمعہ کا دن ہے اور ہم مسلمان ہیں، لہذا ہمیں اس اعتبار سے دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنا چاہیے. جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ بھی میسر نہیں آنے والا. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا وہ ایک خاص قوم اور قبیلے کے لیے آئے، اور وہاں انہوں نے اپنے طور پر اللہ کی جانب سے جو تبلیغ کرنا تھا کیا،
مگر ان انبیاء اور رسول کو جو اللہ نے کتابیں دی ہیں ان کتابوں میں یہ بات نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی یہی آئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں جو 5 آیتیں نازل کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی آئی، اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک نیا تصور دیا، اور وہ یہ کہ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے تعلیم کا تصور کیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کے درمیان تعلیم کا تصور کیا تھا؟ تعلیم کا تصور یہی تھا کہ مخصوص طریقے سے لوگ حاصل کرتے تھے علم کو۔ علم سب کے لیے عام نہیں تھا، اور اس سے بھی پہلے جو گمراہیاں تھیں ان گمراہیوں میں آپ یہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، اگر تاریخ کا مطالعہ کیے ہوں گے تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے ہندوستانی تہذیب کے مطابق شودروں کے لیے، کھتریوں کے لیے، ویسوں کے لیے تعلیم نہیں ہے۔ ان کو علم حاصل کرنا منع ہے، ان کو اپنے دھرم کی کتاب پڑھنا بھی منع ہے۔ اگر یہ اپنے مذہب کی کتاب پڑھیں تو ان کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دینا، سنیں پڑھیں تو اس طرح کی سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ مگر اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے علل اعلان اس بات کا اعلان کیا کہ تعلیم کو سب کے لیے عام کرنا ضروری ہے، علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے کس بات کی تعلیم حاصل کرنی ہے؟ سب سے پہلے اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ بہت سارے لوگ اس کی سائنس کے اعتبار سے تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف دینی علم سیکھو، دنیاوی علم بھی سیکھو۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اپنے تعلق سے علم حاصل کیجئے، اور اپنے تعلق سے علم حاصل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے جس نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کو کس نے بنایا ہے اور کن چیزوں سے آپ بنائے گئے ہیں، اس پر جب آپ علم حاصل کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت کی قدرت کیا ہے، اللہ رب العزت کیسی ہستی ہے، اور کیا کچھ اس نے آپ کے لیے سجایا ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان نے انسان کی تخلیق پر تحقیق کرنا شروع کیا، تو جب اس نے تحقیق کی تو جن چیزوں کے ذریعے ایک انسان بن سکتا ہے وہ سائنسی چیزوں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک انسان کا مٹیریل تیار کیا کہ ان چیزوں میں انسان ایک بن کے تیار ہو سکتا ہے۔ یعنی انسانی جسم میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، سائنس اپنے طور پر اس کی تحقیق کیا، تو انسان کے جسم میں میگنیشیم، فاسفورسیم اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس نے اندازہ لگایا کہ ایک انسان، جس وقت وہ اندازہ لگایا تقریباً سن 1965 یا اس سے پہلے، تو اس نے بتایا کہ ایک انسان 17 روپیہ کے اندر تیار ہو جائے گا، یعنی سائنسی مٹیریل کے اعتبار سے 17 روپے میں ایک انسان تیار ہو جائے گا۔ مگر آپ دیکھیے اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 17 روپے سے ایک ایسی ہستی کو وجود میں لایا کہ اگر آپ ایک انسان کی قیمت 17 کروڑ بھی لگائیں تو وہ نہیں ادا ہو سکتا ہے جو ایک انسان کی قیمت ہے۔ کیا آپ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تخلیق۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے اس معمولی سے مٹیریل سے کتنا حیرت انگیز چیز بنا دیا۔
اگر یہ چھڑی آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ چھڑی بولنے لگے تو آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے آدمی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چھڑی آتے ہی بولنے لگی. مگر یہی آپ دیکھیے کہ اللہ نے اتنے معمولی چیز میں اتنا زبردست ایک تخلیق وجود میں لایا، ایک ایسے مخلوق کو وجود میں لایا کہ اس کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا وقت اور زمانہ بھی آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ہم نے اس کو قابل ذکر بنایا. تو جب آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں گے تو اس سے پہلے آپ کو اپنے رب کی حیثیت پہچاننی پڑے گی، اور جب آپ اپنے حیثیت میں گم ہوں گے، اپنے تخلیق پر غور کریں گے، تو آپ کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے تخلیق کیا ہے اور کس طرح سے آپ کو بنایا ہے. اور بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہی مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ عبادت کا، کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ میری عبادت کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس کو ہم نے پیدا کیا بنایا وہ ہمارے سامنے سربسجود ہو، ہمارے سامنے وہ عاجزی اختیار کرے. اس چیز کا آپ سے اللہ مطالبہ کر رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہی کہا کہ تم علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے. اس سے پہلے جو دنیا کا حالات تھا، ماحول بنا تھا، ہندوستان کی سنسکرتی اور تہذیب کا آپ جائزہ لے لیجئے، اس کے علاوہ دیگر ممالک کا آپ جائزہ لیجئے. تعلیم کے بارے میں ان کا تصور یہی تھا کہ تعلیم سب کو حاصل نہیں کرنا ہے، تعلیم علم سب کے لیے نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے. جو راجا ہیں، مہاراجا ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے بچوں کے لیے تعلیم ہے. ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں جو برہمن ہیں ان کے لیے تعلیم ہے، بقیہ جو ان کے بعد ہیں ان کے لیے تعلیم نہیں ہے. ان کو تعلیم سے دور رہنے کا حکم ہے. ان کا کام بانٹ دیا گیا ہے کہ ایک فرقہ لڑائی کا کام سیکھے گا، ایک فرقہ مزدوری کا کام کرے گا، اور ایک فرقہ جو ہے گندگیوں کو صاف کرے گا، اور ایک فرقہ جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کرے گا. اسلام نے ان تمام چیزوں کو توڑ دیا اور کہا کہ علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر ایک کا حق ہے اور پیدائشی حق ہے، اسے علم حاصل کرنا چاہیے. اس فرمان کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمان نازل کیا کہ انسان کو اپنے رب کے نام سے پڑھنا چاہیے، اس رب کے نام سے جو اکرم یعنی عزت والا ہے، جاہ و جلال والا ہے، اس کے نام سے پڑھنا چاہیے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس کو وہ چیزیں سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا. تو اسلام نے جو تعلیم حاصل کرنے کا تصور دیا، کنسپٹ دیا، وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا. یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ آپ پیدا ہوتے ہی کچھ نہیں جان سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ فلانے پیدا ہوئے تو 18 پارہ قرآن حفظ کر لیے تھے، فلانے پیدا ہوئے تو ان کو پورا قرآن ہی یاد تھا، فلانے پیدا ہوئے تو وہ کیا تھے نہیں تھے، بہت ساری باتیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کچھ بات نہیں ہے. جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے ہیں، میں تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہوں. یہ بات اللہ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ ہم تمہیں ایک چھوٹے بچے کی شکل میں نکالتے ہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے. اسی بات کو اللہ نے اس پہلی وحی میں کہا، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی، ان چیزوں کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. آپ کے نظر میں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ہو جاتے ہیں کرامتی، اللہ کہہ رہا ہے کہ سب بچے ایک ہی طرح پیدا ہوتے ہیں. کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ ان میں فزیکلی کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے،
مگر تعلیمی تبدیلی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ فزیکلی تبدیلی کا مطلب کہ کوئی جڑوا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کا ہاتھ 5 انگلی ہے، 6 انگلی ہو جاتا ہے، یہ سب کامن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری کتاب پڑھ کے پیدا ہو جائے، پورا تعلیم حاصل کر کے پیدا ہو جائے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول سے بھی افضل کوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی اس کی منظر کشی دیکھیے، اس منظر کو یاد کیجئے۔ حدیث کے اندر وہ منظر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا پڑھیے، اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آپ کا کیا جواب تھا معلوم ہے؟ آپ کا کیا جواب تھا؟ ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جواب تھا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول سے تو افضل کوئی نہیں ہے، ان کو تو آگے نبی بنانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہی ایسا پیدا کر دیتا۔ لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ ہماری کیا ہے، ہماری تخلیق اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں تمہیں علم دیں گے اور جو علم تمہیں پیدائشی طور پر مل چکا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر کھینچا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا ہے نبی پڑھیے، 3 مرتبہ کہا، آپ نے تینوں مرتبہ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ پھر یہ بات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا اور پھر ان کو پڑھنا آ گیا۔ علمناہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دیا قرآن کے اندر سورہ نجم میں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو متعین کیا جو بڑی زوراور اور مضبوط تعلیم دینے والے ہیں۔ اور اتنے ہی نہیں، وہ روح الامین بھی ہے، امانت دار فرشتہ ہے، یعنی جس چیز کو بھی میں نے انہیں امانت کے طور پر سمجھا بھیجا وحی کی صورت میں انہوں نے امانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، امانت کے ساتھ پہنچایا ہے، اس لیے ان کا لقب روح الامین بھی ہے۔ نزل بروح الامین، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن تنزیل من رب العالمین، قرآن دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ قرآن تمہارا کیا نام ہے تو کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے کہا تھے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، ہم رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ کون لے کر آیا ہے؟ نزل بروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ کہاں لے کر آئے؟ نزل علی قلبک محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے قرآن۔ قرآن اپنا تعارف خود پیش کر رہا ہے۔ تو دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا سیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور ان تمام باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو، امت کو یہ پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض کر دیا گیا، یعنی ہر مسلمان، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، جوان، ہر ایک پر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے عاری ہیں تو آپ کا جینا اور مرنا برابر ہے، آپ سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ علم کی اہمیت ہے۔ اس علم کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت کی بھی
اجازت دی گئی بلکہ تربیت کے طرف بھی اشارہ کیا گیا، اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کیسے شامل کیا گیا؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے کس علم کو حاصل کرنا ہے؟ دین کے علم کو۔ دین کے علم میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں کیا حاصل کرنی ہے؟ آپ کو آئیے اس واقعے کی طرف بھی ہم لے چلتے ہیں۔ مختصر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ایک مسافر کی شکل میں اور آپ سے چند سوالات کیے، آپ نے سب کے جواب دیے، وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ یہ کون تھے، تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تو یہ جانتے کوئی مسافر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ مسافر نہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے تھے۔ کیوں؟ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ دین کی تعلیم 11 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس 11 چیزوں کو اگر آپ بنیادی طور پر نہیں جان رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہیں دے سکے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کر سکے ہیں، تو پھر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ جہنم کے ایندھن ہیں۔ اس لیے آپ کو حکم ہوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ 11 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں اسلام ہے، ایمان ہے، اور قیامت کی نشانی کے متعلق سوال تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اس کے لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ اسلام ہے۔ 5 وقت کا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، انتؤمن باللہ ہے، و ملائکتہ، فرشتوں پر، و کتبہ، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہے اس پر، و کتبہ و رسلہ، اور ان رسولوں پر بھی جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، یہ ایمان لانا ہے۔ پھر انہوں نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے کہا کہ پوچھنے والے کا علم اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم اس معاملے میں برابر ہے۔ ہاں، کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو تم قیامت کے ظہور کا انتظار کرنا۔ تو یہ ہے، اس مجموعے کو آپ نے کیا کہا تھا؟ لاسٹ میں جو آخری اس حدیث کے الفاظ ہیں اس میں آپ نے کیا کہا صحابہ سے؟ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ ایک مسلمان وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور اس کا دین اسلام ہے، اس کے متعلق اس کو نہیں معلوم، اس کے متعلق اس کو تعلیم نہیں ملی، نہیں جانتا ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، نماز کی کیا اہمیت ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے، حج ہمیں کیوں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی چاہیے، کن چیزوں میں ہے، ان ساری چیزوں کو اگر وہ نہیں سیکھا ہے، نہیں جانتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلام اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم اللہ پر کیسے ایمان لائیں، اللہ کے کتابوں پر ایمان کیسے لائیں، اللہ کے فرشتوں پر کیسے ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر کیسے ایمان لائیں، آخرت کے دن پر کس طرح ایمان لے آئیں، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کس طرح ایمان لے آئیں، اس کے تعلق سے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر اس کا جینا مرنا، مسلمان کہنا کوئی بے معنی ہے، سب ساری چیزیں بیکار ہیں۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کے تعلق سے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا حکم ہے۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ،
جو اپنے آپ کو اپنی ہستی کو پورا اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کا فرما بردار ہو گیا، وہی محسن ہے، وہی محسن ہے۔ یہ بات قرآن بیان کر رہا ہے، مگر ہمیں ان چیزوں کی خبر نہیں ہے۔ آج جتنی گمراہیاں ہمارے معاشرے میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، چاہے وہ جس چیز کی بھی گمراہیاں ہیں، ان تمام گمراہیوں کا بنیادی وجہ یہی ہے جو ہم نے بتایا۔ یہ کوئی نئی بات ہم نے نہیں بتائی، آپ نے بارہا سنا ہوگا مقررین کرام سے، علماء کرام سے، مگر اس کی گہرائی میں اتریے، اس کی گہرائی میں اتریے کہ آپ آج گمراہ ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم خوب پھیلے گا، کتابت خوب ہوگی، بیانات خوب ہوں گے، مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اثر نہیں ہوگا کہ آپ کس کی سنیں گے، کیا کیا کریں گے۔ اب ارے دیکھیے نا، ابھی سن رہے تھے تو یہ بتا رہے تھے کہ ایسے کرنا چاہیے، اور ان کا سن رہے تھے تو یہ بتا رہے تھے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو کیسے، کہاں سے سنے بھائی؟ یوٹیوب سے۔ کہاں سے؟ یوٹیوب سے۔ تو یوٹیوب سے سن 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 کر کے آپ کا دماغ، آپ کا ایمان، سب کچھ سن ہو گیا ہے، ختم۔ آپ ابھی سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کو کیا حکم ہوا؟ کیا حکم ہوا؟ اقرا، پڑھنے کا حکم ہوا، سننے کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ ہر سنی سنائی بات کا بیان کر دینے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ یوٹیوب پر جو بیٹھا ہے وہ کہاں کا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے، کتنا پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے۔ ہم یہ نہیں بتا رہے کہ یوٹیوب دیکھنا حرام ہے، یہ بات ہم نہیں بتا رہے، مگر جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اچھے سامان بھی ہوتا ہے، خراب سامان بھی ہوتا ہے، آپ چن کے کیا لاتے ہیں؟ آپ دیکھیے مارکیٹ میں جاتے ہیں، سبزی کی منڈی میں جاتے ہیں، آلو، پیاز، لہسن سبھی پڑا رہتا ہے، اس میں آپ چنتے ہیں۔ چننے کی کیا ضرورت آ گئی؟ ارے آلو ہے، لیجئے، وزن کیجئے، لے کے چلے آئیے۔ اب چنتے ہیں، چننے کی وجہ تاکہ ہمارے اس چیز میں کوئی خراب چیز شامل نہ ہو جائے جو سب کو خراب کر دے۔ تو آپ کے پاس اس کی جانکاری ہے، اس لیے آپ چنتے ہیں۔ تو جب آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، کوئی چیز سنتے ہیں، کسی کو پڑھتے ہیں، تو آپ کے پاس تو پیمانہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کسوٹی ہے ہی نہیں ہے کہ آپ جانچیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یہ صحیح۔ اکثر نوجوان ابھی علی مرزا کے تعلق سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ علی مرزا کا جو فتنہ چل رہا ہے اس میں اکثر نوجوان بلکہ بہت بڑے بڑے بوڑھے لوگ بھی گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ علی مرزا ہی نہیں، علی مرزا کے طرح اور بھی کئی ایک لوگ ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، میں صرف اس کو نہیں کہتا، میں کئی ایک لوگوں کا نام لے سکتا ہوں جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، بڑے ان کے لوگ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، مگر وہ سارے کے سارے گمراہ لوگ ہیں، کتاب اور سنت کی صحیح تعلیم لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ ابھی ایک نیا فتنہ اور آ گیا ہے ہمارے درمیان، وہ فتنہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل نمبر کا۔ ارے وہ فلانے تو بولے بخاری 2812۔ ارے بھائی بخاری 2812 جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، امام بخاری کو نہیں پتا تھا؟ امام بخاری سے پہلے وہ حدیث آپ کو ملی۔ امام مسلم کی کتاب سے آپ صحیح مسلم سے حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، تو صحیح مسلم کی حدیث آپ کو ملی یا پہلے امام مسلم کو ملی؟ کس کو ملی؟ آپ حدیث کے نمبر کے دیوانے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، اس لیے آپ دیوانے ہیں کہ آپ کے پاس بنیادی علم نہیں پہنچا۔ حدیث کا نمبر جان لینا یہ حدیث کے جانکاری کا علم نہیں ہے۔ اصل حدیث کے جاننے کا، اس کے سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا اور اس کے مطابق کسی چیز کو بیان کرنے کا اصل کیا ہے معلوم ہے؟ اصل کیا ہے معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، نہیں معلوم ہے؟ اس کا کتاب دیکھیے، اس کا چیپٹر دیکھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ وہ کیا ہے۔
آپ 2812 بتا دیے، ارے اس میں تو ہے کہ فلانا فلانا، آپ اس حدیث کو کھول کر دیکھیے امام بخاری اس پر کیا باب باندھے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو کس کتاب میں ذکر کیے ہیں. تو یہیں سے مطلب صاف ہو گیا کہ امام بخاری نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ میں اور مجاہد فی سبیل اللہ کے سر سے گرد و غبار جھاڑنے والے کی فضیلت میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو آپ ثابت کر رہے ہیں وہ حدیث امام بخاری اس طرح ثابت کیے ہیں، ان کے پاس علم نہیں تھا، آپ کے پاس علم آ گیا، آپ یوٹیوبر ہیں اس لیے. تو یہ ہوتا ہے حدیث کا اصل سمجھنا. تو اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں جو جتنی بدعات اور خرافات ہو رہی ہے اس کا وجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہاں منع ہے، کہاں منع ہے؟ ابھی عید میلاد النبی کہاں منع ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، کہاں منع ہے؟ آپ فلانا چیز کہتے ہیں کہاں منع ہے؟ اس لیے آپ کو علم نہیں ہے، یہیں پر منع ہے. من عمل عملا لیس علیہ دیننا فہو رد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کتاب السنہ امام مروزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں بھی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے میرے دین میں ایسی بات شامل کی یا ایسا عمل اختیار کیا جس پر میرا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. اس باریکی کو سمجھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کسی نے کسی ایسے عمل کو اختیار کیا جس پر میرا کوئی حکم نہیں، کوئی حکم سے مراد کرنے اور نہ کرنے کا دونوں، کوئی حکم مراد نہیں ہے، یعنی کوئی حکم نہیں ہے. نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اسے کرنا ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اسے نہیں کرنا ہے، دونوں میں سے ہم نے کچھ نہیں کہا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہاں منع ہے؟ منع وہاں ہوگا جہاں منع ہے اس کی بات کہہ دی گئی ہے، اور یہاں بھی آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ منع ہر جگہ نہیں کھوجنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کام کو کیا جائے گا کہ نہیں. اس پر آپ خاموش ہیں دین کا حصہ سمجھتے ہوئے. یعنی آپ نے کیا کہا؟ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا کوئی حکم موجود نہیں. کوئی حکم سے مراد کرنے اور نہ کرنے کا دونوں میں سے کوئی حکم موجود نہیں ہے. یہی منع ہے، یہی منع ہے کہ اس کو نہیں کرنا ہے. اس کی تفصیل مزید آپ جائیں گے تو حدیث میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کے جتنے راستے تھے میں نے تمہیں بتا دیے، اور اللہ سے دور ہونے والے جتنے راستے تھے اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی. یہ حدیث آپ کو ترمذی شریف میں بھی، مستدرک حاکم میں، سلسلہ حدیث صحیحہ میں مل جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ سے قریب ہونے کے جتنے راستے تھے وہ میں نے تمہیں بتا دیے، اور اللہ سے دور ہونے کے جتنے راستے تھے وہ بھی میں نے بتا دیے. نئی نئی جو چیزیں آئیں گی وہ کیا ہوں گی؟ محدثات، کل محدثۃ بدعہ. اور اس کے بعد جو چیزیں آئیں گی نا دین کے نام پر وہ نئی چیزیں ہوں گی، اور ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. صاف واضح ہے منع. آپ پوچھ رہے ہیں کہاں منع ہے؟ تو یہ آپ کے علم کی کمی ہے. آپ یہ نہیں جان سکے، نہیں حاصل کر سکے کہ سنت میں اور بدعت میں کیا فرق ہے. نماز کے تعلق سے آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دیجئے، اور جب یہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان سے زبردستی نماز پڑھوائیے، 10 سال کے ہو جائیں تو ان پر سختی کیجئے، ان کے بسترے کو الگ کر دیجئے. یہ ہے تربیت، یہ ہے دینی تعلیم. اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ کہتا ہے کیا کرے، بچہ نہیں مان رہا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس پر سختی تو نہیں کر سکتے. کورٹ میں بھی قانون ہے بھائی، زیادہ کیجئے گا تو تھوڑا اور بڑا ہوگا تو آپ ہی کے خلاف کیس کر دیں گے. تو یہ سب کس لیے ہے؟ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ نہیں، استاد کی اہمیت کا اندازہ نہیں. یہ ساری چیزیں دینی تعلیم سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. جس نتیجے میں ہم جی رہے ہیں اسی گمراہی میں ہم پڑے ہیں. اور یہ گمراہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا حرام بن حکیم اپنے چچا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ آج تمہارے درمیان فقہا کی کثرت ہے، فقہا کی جو سمجھداری رکھتے ہیں، جو دین کے پہلوؤں کو سمجھتے ہیں، ان کی کثرت ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، اور خطبہ کی یعنی خطیبوں کی کمی ہے، دینے والے اس دور میں بہت زیادہ ہیں، سوال کرنے والے مانگنے والے کم ہیں، اس وقت تمہارے لیے علم سے زیادہ عمل بہتر ہے، یعنی علم سے زیادہ عمل کرو۔ ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ جب فقہا کی قلت ہو جائے گی، یعنی فقہا نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے فقہا نہیں ہے، اب سبھی کو یوٹیوبر میں سب کے پاس لمبی لمبی زبان ہے، 10 گز کی، جو چاہتا ہے دین کے بارے میں بول دے رہا ہے، تو فقہا کی قلت ہو جائے گی۔ ان قریب تمہارے اوپر ایک وقت آئے گا جب فقہا کی قلت ہو جائے گی اور خطبہ کی کثرت ہو جائے گی، بڑے بڑے خطیب پیدا ہوں گے، ایک ہی ٹاپک پر 10 جمعہ چلا دیں گے، کچھ فائدہ نہیں، تو ہو جائیں گے، اور سوال کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دینے والے کم ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے ہر کوئی ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، صدقہ و خیرات کھول کر رکھا ہے، مگر دینے والے نہ کے برابر ہیں۔ تو دینے والے کم ہو جائیں گے، سوال کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس وقت تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ عمل سے زیادہ علم حاصل کرنا، عمل سے زیادہ علم حاصل کرنا۔ یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ کیا اس حدیث کی روشنی میں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور نہیں آ گیا ہے؟ یہ دور آیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھرانے کو بھی دینی تعلیم سے واسطہ کریں۔ آج دیکھیے مساجد بہت زیادہ تعمیر ہو رہی ہے، ادارے بہت زیادہ بن رہے ہیں، مگر لوگوں میں کوئی دینی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ آج ہی جمعہ کی بات ہے، اسی جمعہ کی بات ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے پتہ کیا کہ ہم تو آپ لوگوں کے اشتہار میں دیکھتے تھے کہ جمعہ کی اذان 12:15 میں ہوتی ہے، تو 12:20 کیوں کر دیا گیا؟ تو بھائی نے بتایا کہ اس لیے کہ لوگ نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ لوگ نہیں آتے ہیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ سے مراد ہماری مسلم کمیونٹی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا جانتے ہیں جمعہ کے بارے میں؟ یہی کہ جمعہ کے دن اچھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، گھر میں بریانی، تہڑی، پلاؤ بنانی چاہیے، پایا کھانا چاہیے، یہی جانتے ہیں؟ یہ نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کا ثواب ملتا ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ بھی نہیں پتا کہ جمعہ کے دن آذان کے ہونے سے پہلے تک جو شخص آ جائے، آذان سے پہلے اور امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، اس کے لیے مسجد پر موجود فرشتے جو رجسٹرڈ کر رہے ہوتے ہیں جمعہ کے دن آنے والے لوگوں کا، اس میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کو نہیں پتا ہے؟ کس لیے جمعہ پڑھنے آئے ہیں؟ کیا کرنے جمعہ پڑھنے آئے ہیں؟ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ بتائیے، ایک مسلمان ہے تو اس ناطے کو بتائیے۔ اسی لیے آئے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہمیں جمعہ پڑھنا ہے اور جمعہ پڑھ کے جا کے بہترین بریانی کھا کے سو جانا ہے، اسی لیے آئے ہیں۔ آپ ثواب کی نیت سے آتے تو آپ پہلے آتے، اذان سے بہت پہلے آتے، پوری مسجد بھر جانی چاہیے تھی، اور اللہ کے مغفرت کا آپ حصے دار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری دین ہے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں کر رہے لیکن مسجد بنا رہے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا۔ علامہ اقبال کو مرے ہوئے کئی سو سال ہو گیا۔ اسی وقت ہم مسلمانوں کی حالت ایسی چلی آ رہی ہے، تو اللہ نے مزید ہمارے اوپر
اپنے شکنجے کو کس دیا ہے، ہمارے لیے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اور اب تنگ ہوتے جا رہے ہیں ہم، ہمارے وجود کو، ہماری ہستی کو، ہمارے تعلیمی ادارے کو، ہمارے گھر کو، ہماری آواز کو ہر اعتبار سے دبایا جا رہا ہے۔ اس وجہ کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے قریب ہیں، اللہ والے ہیں، تو اللہ والوں کو اتنی پریشانیاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غور کیجئے میرے محترم سامعین اپنے اعمال پر، اور ڈریے کہ موت عنقریب کسی کو بھی آ سکتی ہے، بغیر کہے، بغیر دعوت دیے۔ اس لیے جو اٹل حقیقت ہے اس سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں دینی تعلیم و تربیت کے طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل و عیال کے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔